ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود شریف ہوا ہے. وہ پختوں کی تقریر کون بھائی بات یہ ہے کہ صدر میں 22 سال امام رہا. اور کافی مدت کے بعد صدر میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیوں کہ ایک بار چوک فوارہ میں یہاں کچھ بزرگ ہیں وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں، میری جو عادت ہے میں اپنے عادت سے مجبور ضرور، تو اپنی عادت بھی یہاں کر چکا تو ان جلسے والوں سے عورتیں خفا ہو گئیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلسوں والوں کو بھی خیر کرے کہ ابھی کون خفا ہوں. میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. میں اپنی زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی، میں نے اور نہ کرتا. اگر پرواہ ہے تو صرف خدا کی ذات کا ہے، وہ خفا نہ ہو جائے. باقی یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے ہم پشتوں میں گڑی تصویر اردو کی گڑی کا ایک تو دھندا ایک ڈھیر نظمنگ عمل چدے نہ گڑی گڑی دی دا غریبان ارچا کسی دین دین آ رہی ہوئی بیا. یہ بات آخر میں شاید مجھ سے بھول نہ جائے، خاص کر یہ بات میں صدر والوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر کے لوگ ہمارے ساتھ عید اور روزے کا فیصلہ
ہمارا نہیں مانتے، ہمارے ساتھ عید بھی نہیں کرتے پشاوریوں سے اور روزہ بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ تم ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو؟ تمہارے گھروں میں قرآن اترا، تمہارے گھروں میں اسلام آیا. میں دیکھتا ہوں تمہاری پوزیشن اور پشاور میں قصہ خانی اور کوچی بازار اور مینا بازار والوں کی پوزیشن. سارا دن تمہارا کس چیز میں گزرتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور تمہارے کان کیا سنتے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن تم اولیاء اور بزرگ بن جاتے ہو کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا. حکومت نے اعلان نہیں کیا. حکومت تو ہے ہی ہندوؤں کی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہندوؤں کے اعلان پہ عید کرو گے اور ہندوؤں کے اعلان پہ تم روزہ رکھو؟ وہ مولوی ہجڑے ہیں جو آج ضیاء الحق سے ارد گرد بیٹھے ہوئے، انہیں شرم نہیں آتی کہ 10 سال میں ضیاء الحق نے اسلام کا جنازہ نکلوا دیا ہے پاکستان سے، اور وہ ضیاء الحق کے تالی چاٹ رہے ہیں اور جنیجوں کے تالی چاٹ رہے ہیں اور ان کی بدخانی کر رہے ہیں. انہوں نے اعلان نہیں کیا تحقیق کے. پھر بات سنو صدر والوں، ہم جب عید کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس جو گواہ آتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جو آج کل روز زمین پہ تبلیغی جماعت والوں سے اچھا جماعت کئی نظر نہیں آتا. تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، اس میں مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں طالب ہوتے ہیں. پھر خدا کی ذات پہ قسم دے کر میں ان کی شہادت لیتا ہوں. 3 پتھر ان پہ ڈلوا کر ان کو طلاق دلواتا ہوں. یہ بعض میرے ساتھی اور بزرگ جو ہیں وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ شہادت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو. مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کل کسی کو گلا نہ ہو. اس قسم کے لوگوں سے میں اس قسم کا شہادت لیتا ہوں. بعد میں سب علماء کے اتفاق پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے پلازا میں بیٹھے ہوئے بسکٹ اور کریم رول کھانے والے جن کی شکلیں تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتے ہیں. ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں مانسیرا میں. وہ مانسیرا میں ٹیلی فون پہ شہادت لے کر اعلان کرتا ہے اور ہم گواہ کو قرآن دے کر اعلان کرتا ہوں. اب ایمان سے کہو کہ اعلان ہمارا اچھا ہے یا ان کا؟ اگر تم عید نہ کرو ہمارے ساتھ تو ہماری کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح کر کیا سکتے؟ 40 سال پاکستان کے حکمرانوں نے علماء حقانی جو ہے 40 سال پاکستان میں علماء حقانی کے سر ان حدیثوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں. ہر وہ حکومت حدیث ہے جو حکومت قرآن اور حدیث سے دھوکہ کرتا ہے.
کیا ملک میں 1 گھنٹے میں تو ماشاء اللہ نافذ ہو سکتی ہے؟ 1 گھنٹے 12 بجے بھٹو کی حکومت ہے اور 1 بجے ضیاء اللہ کی حکومت ہو گئی ہے جی 1 گھنٹے میں، اور 1 منٹ میں قرآن اور حدیث کا نظام ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ انسان کا بنا ہوا قانون ہے، پاکستان کا دستور لادمی کالے انگریز کا بنا ہوا قانون ہے۔ 200 سال ہم انگریز کے قانون کے نیچے تو چل سکتے تھے، ماشاء اللہ کی قوانین کے تحت تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے نیچے اس کے لیے پروگرامیں بنانے پڑیں گے، مشاورتی اور نظریاتی کونسلیں بنانے پڑے۔ علماء کو لیے ہیں کہ مولوی میرے ساتھ تھا جہاز میں، ہم کراچی جا رہے، میں نے کہا جی آج کل آپ کا کیا شغل ہے؟ کہتے میں اسلامی مشاورتی کونسل کا ممبر ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں پتا نہیں؟ میں تو ذرا تمکل سا ہوں، تجھے پتا نہیں۔ کہتے یہ اسلامی دفعات کو ترتیب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہتے تعجب کیوں کیا؟ میں نے کہا تعجب اس لیے کیا ہے کہ 1400 سال یہ اسلام بغیر ترتیب کا پڑا ہوا ہے۔ 1400 سال سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترتیب اسلام میں گزرے، خلفاء راشدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مفسرین بلا ترتیب اسلام میں گزرے۔ اب ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اسلام کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سال ہم غیر ترتیب شدہ اسلام میں تھے، اب یہ ترتیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے تیرے ملک میں ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا، سمجھتے ہیں آپ؟ شریعت بل کا اس میں مولوی بھی ہے، خدا اس دولت کو تباہ و برباد کرے، یہ بڑی خبیث تھی۔ یہ مولوی اور پیر کو تو منٹوں میں خرید لیتا ہے۔ ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا کہ شریعت بل ہم نے پیش کیا ہے۔ ان شریعت بل والوں سے آپ پوچھیں جس میں زیادہ تر پیش جو ہے جماعت اسلامی والے ہیں، ان سے آپ پوچھیں۔ اب ہم پہ الزام ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں۔ جو لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شرعی نظام کے جو لوگ خلاف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ، میں آپ کو ایک نقشہ بتاؤں، دیکھا گورے، یہ عورت ہے، یہ دا خزا چکا مارا پختو خدا ہوا پختانه لا چرته پاتم شوي زیرک شي دیکھو ګورئ دا خزا زه سره دا زما دی دا خزا ما ته وایي چې زما تا سره نه لګي زه ورته خیر یہ عورت ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ سے میرا جھگڑا ہے
آپ میرے مطالبات پورے نہیں کرتا میں کہتا ہوں خیر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں آج تک عورتوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، عورتوں کے حقوق بھی ابھی تک پاکستان میں ملے نہیں ہیں، ہمارے سب کے حقوق پورے ہو گئے، عورتوں کی حقوق باقی ہیں۔ اللہ جانے کہ رہتا کیا چیز ہے، سپاتیم بھی پکی یہ شہ پاتے سے پتا کا ذرا تصور ہی ہو تو دے پتا کا صدر روڈ باندھی پتا کا دے سورا گرزم نور ہو معاملہ خلاص آنا۔ احتماد میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورتیں کمال کرتی ہیں بڑھانا پھرتی ہیں، میں نے کہا یہ خیر ہے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے۔ بھائی پردہ تو مردوں سے ہوا کرتی، مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے ہو جائے۔ اب میں کبھی راستے پہ جاتا ہوں، میرے ساتھ طالب ہوتے ہیں، عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو یوں کر لے سڑی دی مرد ہے، دوسری کہتی ہے سڑی میں بھی شیخان دی، اب داڑھی شیخ دیتا تو سڑے نہ کر، سمجھ میں آئی گا؟ تو میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ تو ہمیشہ مردوں سے ہوا کرتی ہے، بھائی مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے کرے؟ اب ہم ایک برابر ہے۔ اچھا تو جو عورت مرد کی گود میں ہو، گود میں وہ عورت اس مرد سے مزاحمت کر سکتی ہے؟ ہاں جگہ اور سرکولش ایسی دنی نوک جو کی کا نا ٹھیک، ان شریعت دل والوں سے پوچھو کہ بیٹھے ہو تم ضیاءالحق کے گود میں اور پیش کیا ہے تم نے شریعت دل، بیٹھے ہو تم جنیدوں کے گود میں، بیٹھے ہو تم اسمبلیوں میں، بیٹھے ہو تم سینٹوں میں اور پیش کیا ہے شریعت دل۔ جو عورت اپنے خان سے مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو وہ جا کر باپ کے گھر میں بیٹھ کر عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ اس خان کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے شریعت بل پیش کیا ہے اور سینٹ والے اور اسمبلی والے مانتے نہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان اسمبلی میں بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بات سن، پھر یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیے ہیں یا نہیں؟ لیے ہیں۔ تمہارے صدر کا بھی ایک بزرگ ہے، یا نہیں؟ سلام کرتا ہوں اس کی بزرگ۔ یہ لوگ اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے یا نہیں؟ لیا ہے۔ اچھا یہی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ان شریعت بل والوں کو کہو کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں، اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں، جو لوگ ملک پہ
شریعت نافذ نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر وہ فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہوا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتویٰ لگا دیں گے۔ 3 قسم کا فتویٰ ہے، کافر کا بھی ہے، ظالم کا بھی ہے اور فاسق کا بھی۔ اگر ضیاء الحق نہیں مانتا شریعت بل کو تو اس ضیاء الحق نے کل اس ملک میں ریفرینڈم کیا اور ریفرینڈم میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں، لکھو نیچے ہاں یا نہ۔ پرچی پہ یہی لکھا ہوا تھا، لکھو بھائی اسلام مانتے ہو، نیچے لکھو ہاں یا نہ۔ اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا، تو میں بھاگ گیا بڑا دیر کے میرے میں چلا گیا، سارا دن وہاں گزارا۔ میں نے کہا یہ پرچی کہیں غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، بھائی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا۔ شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھائی ہاں اسلام تو ہم مانتے ہیں، تو رات کے 10 بجے ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہو گیا۔ بھائی کیوں؟ کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں اسلام ہوں۔ 7 سال پہلے والا وہ بھول گیا، میں اسلام ہوں۔ اچھا تو صدر صاحب وہ مجسمہ ہے اسلام کا، اسمبلیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پہ منتخب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو صدر بھی مسلمان، اسمبلی بھی مسلمان، تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی؟ وہ 50 لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے۔ اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا دیں، یہ سوچا سمجھا اسکیم ہے ضیاء الحق کی بقا کے لیے۔ ان کو کہا گیا کہ ایک ڈھونگ بچاؤ، جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی، بریلی مریلی کچھ بھی نہیں ہے، بریلیت جو ہے یہ دیوبند کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑے کیے تھے، یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ دیوبند بنا تھا اس لیے کہ یہ قلعہ ہوگی اور یہاں سے لندن پہ بمباری ہوگی، تو انگریز جب گھبر گئے ہندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبندی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوٹ جائیں۔ بات یہ بات ابھی جھگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں، پیٹ کا جھگڑا ہے، پیٹ کا جھگڑا ہے۔ بھائی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور بٹھائے ہوئے اور نمک چکلی اور شکرانہ ڈال دیا، پھر اس کے پاس جاڑو پڑی ہوئی، وہ جاڑو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جا خدا دے، ٹھیک ہے؟ ابھی آن کے آپ کو میں بتا دوں، ہمارے ہاں بھانا ماری میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہاں ایک جھولا، ایک گنبد بنی ہے اور گنبد کے اندر ایک جھولا ہے چھوٹا سا، یہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں، تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں مبارک شاہ زوئی بدیش کنکری۔ پنج پیر ہے یہاں ہزار خانی کے ساتھ، عورتیں جھاڑو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جھاڑو کو درخت میں پھینکنے سے اگر جھاڑو اوپر پھنس گئی تو عورتیں مبارکی دے دیتی ہے کہ جھاڑو پھنس گئی، بچہ پیدا ہو جائے۔
آئے آپ کے نزدیک میں آپ کو بتاؤں. کاکا سے رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں 400 سال پہلے بزرگ گزرے. بدقسمتی سے وہ میاں لوگ مجھے ایک بار لے چلے وہ اجتماع، اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی. جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا، وہ زیارت 2 لاکھ روپے پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے سمسنگ کی پارس پہ. بناؤ زیارت ایمان سے. 2 چیزوں میں آج کل بہت کمائی ہے، ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں. بھائی بدبخت قوم، کم بخت قوم. قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے اس میں دیکھو کہ قبروں کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا ہے. قبر کے متعلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے. اچھا، پھر لچے لفنگے اکٹھے ہو جاتے، ڈھولکی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں، پیسے لاؤ بھائی فلاں زیارت کا عرس ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ملک کا نظام شریعت ہو جائے. ایک کو میں یہاں اس چوک میں لٹکا دوں، یہ حکومت ہے، یہ حکومت. ایک رشتے کے سلنسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکومت. بسوں اور ٹرکوں کے آپ یہ ہارن دیکھیں، ہائی پریشر والے ہارن اس میں لگائے ہوئے ہیں. راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھٹ جاتے. یہ حکومت. بم والوں کو جو تم نے پکڑا، کل بھی تم نے 3 ٹائم بم پکڑے. اخبار میں 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے. ناچنے لگ جاتے ہیں سب. جو بم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے چھاپے مار کر، وہ آدمی کہاں گئے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ آدمی کہاں گئے؟ جو بم قرآن میں رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے بھی دیکھا، قرآن کریم کو یوں 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 کاٹ کر اس میں بم فٹ کیا ہوا، وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ کہاں گئے؟ چور پکڑے جاتے ہیں، آج پکڑا گیا، کل ضمانت پہ چھوٹ گیا. کچہریوں میں جاتے ہیں، جی یہ اویلیبل ہے. اویلیبل جانتے ہاں؟ صدر کے لوگوں اویلیبل. درزی گیرا تو جانتے ہو، ناپ تول. یا تو عورتیں بھی ناپ کے لیے آیا کرتی ہیں. شرم دلت. درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتی ہیں. یہ تو جانتے ہو. اویلیبل جانتے. اویلیبل کے معنی یہ ہیں کہ یہ جی قابل ضمانت ہے، تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے، پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن معلوم رانی والے وہ یہ دیر پارا قانون کے صدفہ نشتا. لعنت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہو.
میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری بچی کا عصمت لوٹ لیا ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے، وہ آدمی ضمانت پہ آ کر کل میرے سامنے پھرتا ہے، چور کو پکڑ لیتے۔ آج تیرے ملک کا قانون ہے، یہ پولیس والے جانتے ہیں، سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بند کمرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مارو۔ سفید پوش جوئے باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گے، یہ تیرے ملک کا قانون ہے۔ اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے، اگر 1-2 دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا، عدالت میں لے گئے، وہاں بیٹھے ہیں اور ایک 4 ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجسٹریٹ کے ہاں، تو ایک ہجڑے نے جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کو آواز دیا کہ راجن مبارک تھا کہ کیا ہوا کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے، شکر ہے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملکی نظام، یہ تب ٹھیک ہوگا تیرا ملک۔ تیری جان حفاظت میں نہیں ہے، تیرے بچے، یہ بھی کچھ ملک ہے جس ملک سے 9 سال کا بچہ اغوا ہو جائے اور 2 مہینوں کے بعد 2 لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھڑا کر، جان محفوظ نہیں ہے، دکان محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہے، یہ کچھ ملک۔ اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے ہیں سارے، فلاں وزیر حج کو جا رہا ہے، فلاں اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں، میں نے کہا میں حج کو نہیں جاتا۔ کیوں کہ نہیں جاتا؟ کہ جی خرچ میں کروں گا کہ نہیں جاتا، کہ جی میں پیسے لگاؤں گا آپ کو حج میں بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا جب حج کو جاؤں گا تو مدینے بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حاضری دینے کے لیے، کہ جی آپ ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں مدینے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میں مدینے جاؤں نانا جی کو سلام کروں، نانا کہے گا تو اللہ تم پہ لعنت ہو، قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نعرہ تکبیر، شاہ بخاری، قادیانیت میرے دین کو کاٹ رہا ہے اور تو یہاں حج کے لیے ہے۔ تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا صفایا نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حج کا روان دیجیے، حج کا مفتا جنبی دا قوم اور دا ملک پیسے دوی دا پلار دی دوی دا نکلی کہ سو کے خواہیاں حج تو نہیں دا قوم اور دا ملک پیسے قومی سملہ دا شریعت دل والا ہونا فتوہ تپوس ہو گئی کہ بیت المال خود طول ملک مشترک شہدے کہ زمان کی یو ٹیڑی پیسم رسی اور زی اجازت انکم دادا حج کی گی حج تروان دی گلو ندی صاحبو سیری دیو اجیان دیو ہر جوڑ دی دستا ملک کی دا خوب بچی تو ببول کا بات کی گی لگی آدھے اور تحج تروان تو دے قوم وزیر تو دے قوم مشر تو زمان دا قوم ہی سملے اور صوبائی سملے ممبر زمان کور کی بچی تکی شری دی ستا پدے غربے تانا کے زمان دا مالک یا ولد پا بم علوتے ہو پدے غربے یا تاندار پا کے موٹر کی چکم بمی خیو
ماتے SSP ٹیلیفونوں کو وہ مولانا سے تابوت درد ہے کچھ درنا پرائم منسٹر ذکر سے تابوت کے سشتانا دا قوم بچی دے تو بمون اور دماکو تباہ کیجیے اور کباب کیجیے اور زمان ممبر اور زمان منسٹر بے حج کرا ہوا ہے نازیگان عرض داو چی اولیاء کانفرنس پخپل زیدہ نندرے مشتلورم اشپدہ چتا سواوری دا زمان عبدال درد دلو چتا سمی بیان کو تاسو خیال رہا ہے جی اولیاء اگر خلق و توائی لنگر توائی چی دجا پذرکی دا انسانیت درد ہوئی اولیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو اس کو ولی اور بزرگ تو درکنار اس کو انسان کہنا بھی ظلم عظیم ولی وہ لوگ ہیں جن کا قماش یہ ہو ایک بزرگ سردی کے دنوں میں اپنا کوٹ واسکٹ کمبل اتار کر مسجد کے صحن میں ننگا بیٹھ جاتا تھا حضرت یہ کیوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا بستر نہیں ہوگا جن کی کمبل نہیں ہوگی جن کا واسکٹ نہیں ہوگا جن کا کوٹ نہیں ہوگا تو میں اپنا واسکٹ اور کوٹ اور کمبل اور بستر تو ساری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ جان ان کے ساتھ برابر تو کرنا ولی اور بزرگ اس قسم کے لوگ عمر فاروق کے ہاں عمر فاروق کے ہاں کوئی گھی لے کر آ گیا ہے گھی کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا تو وہ گھی کے سامنے دیکھنے لگے کہ ہاں گھی تو بہت مزیدار ہے لیکن مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ میں اس گھی کو کھاؤں گا نہیں کہ جی کیوں حرام کہ نہیں جی حرام نہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے سارے قوم نے گھی کھایا ہے اب ان کی لڑکیوں کی شادیاں انٹر کانٹیننٹل میں اب لڑکی کی شادیاں انٹرکان میں کیا معنی رکھتی ہیں تو اسپرے کرو تو انٹرکان میں بیگمات ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اور لیڈیاں ایک سائڈ پہ اور لیڈے ایک سائڈ پہ بیٹھی انٹرکان میں فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی کانوں پہ دیکھیں یہ بے غیرت قوم کاٹ دے جاوید وہ بیگم جاوید اب میرے پاس جو کارڈ آتا ہے تو تیری بیگم کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے دعوت دی تمہیں شرم نہیں آتی یعنی تیری بیگم بھی پرائے مردوں کو دعوتیں دیتی کچھ شرم تو کرو کچھ حیا تو کرو کم بخت ہو بد بخت ہو جاوید وہ بیگم جاوید اچھا پھر اس کارڈ پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکی کے اب لڑکی کے ہاتھ یہاں صدر میں تو یہ سب تماشے آپ کرتے رہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں آپ تو ڈپو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ڈپو میں ہاتھ یوں ملے ہوئے کہ جی یہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے جو یہاں آنی ہے اللہ اس دن میں نے مولانا کوثر نیازی کی لڑکی کی شادی لڑکے کی شادی ضیاء الحق صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں مولانا کوثر نیازی جو چوک فوارہ میں سیرت النبی میں وہ بھی یہاں تقریر کر چکے مولانا کوثر نیازی
وہ مولانا جس کا کچھ ضمیر نہ ہو اور جس کا کچھ ایمان نہ ہو. آج پشاور میں کوثر نیازی کی ساتھی بھی ہیں. کیا کوثر نیازی کو بھٹو نے بنایا تھا؟ ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا، اس نے اٹھا کر سارے ملک مذہبی امور کا منسٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد ضیاء جو بھٹو کا مارنے والا ہے تو کوثر نیازی بھاگ کر اس کے گود میں بیٹھ گیا. اور بدبخت قوم، کوثر نیازی جو ان سے وفا نہ کر سکے، جنہوں نے کوثر نیازی بنایا تھا ان کو، وہ تم سے کیا وفا کرے؟ کیا کہتے ہیں؟ اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. اسی نے. یہ تمہاری سنیماؤں کی غزلیں ہیں، تمہاری سنیماؤں کی. صدر نے بھی سنما ہے، اللہ کامیاب ہے. محرم جب آتا ہے تو شیعے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سنیما بند کرو بھائی، محرم ہے، سنیما بند کرو، محرم. تو میں نے کہا 10 دنوں میں سنما گناہ ہے. 10 دنوں میں، باقی سارا سال یہ جائز. امام حسین صرف 10 دنوں کے لیے یاد کرنے کا قابل ہے، باقی سارا سال اس کو آپ بھولا ہے. دادا دل گندے. شریعت محاذ والے نے کہا شریعت بل پیش ہو رہا ہے، سننا بند کرو. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. ارے کچھ گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ کچھ نہیں. کہتا شریعت بل پیش ہو رہا ہے. میں نے کہا شریعت بل پیش نہیں ہو رہا، یہ وہ وقفے کی کیک پیسٹری پیش ہو رہے ہیں. اسمبلی ہال میں جو وقفہ ہوتا ہے ان ممبروں کا، تو اسمبلی ہال میں کیک پیسٹری کے لیے وقفہ ہو رہا ہے. شریعت بل پیش کرنا. دیکھیں میری گر کی بات بتاؤں. شریعت بل سوچا سمجھا اسکیم ہے. اسمبلی منظور جب کر لے تو بحث کے لیے منظور کرے گا، نافذ کرنے کے لیے نہیں. تو خبر پڑے گی کہ خوب درد ہے. بحث کے لیے منظور کرے گا، نافذ کے لیے نہیں. 5 مولوی ہیں اور 245 غیر مولوی. شریعت بل کا پہلا شق، بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں؟ 5 مولوی کہیں گے جی کاٹا جائے. 245 آوازیں آ جائیں گی کہ نہیں جی یہ ظلم ہے. تو 2/3 اکثریت جس چیز میں آپ کو نہ ملے، آپ کا شق نامزدور. ٹھیک ہے جی. دوسرا شق پیش ہوگا، زناکار سنسار ہو جائے. مولوی صاحبان اٹھیں گے کہ جی ہاں 245 آوازیں کہ نہیں جی اے ظلم ہے. ایک ایک شق پہ ایک سال باس ہوگی اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی بھی بیچ بیچ میں ملتوی کی جائے گی. تو 50 شق ہیں شریعت بل کے، تو ضیاء الحق صاحب 50 سال اور بیٹھے رہے. ابھی بات سمجھ میں آئی شریعت بل کی بات؟ بھائی شریعت بل پیش کرنے کی بات چھوڑو. مخوب میں شناسم پیران پار سارا، میں تمہیں جانتا. وہ دن پبی دے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی ممبران تسمرا پیسے ملاؤ دی مالیوں کروڑ ویدا سرپارا مال سرکنولا ویانولا فصلونولا دیلا ومنگلا ہو چاہ نمرا نکڑا مال مولانا سزیاتی شی نو دری کی کنا مولانا بس سزیاتی کے
ہمارے مسجدوں میں جو ملا ہے، ایک ملا کے پاس وہ ممن دیکھا ہے، کہتے ہیں ملا صاحب وہ گئے، اب وظیفوں کی وہ پچھی جو ہے وہ بڑی ہوئی پڑی کہ جی وہ گئے نا، تو ملا کہتے ہیں کہ بھائی بھوکا ہوں، یہ ملا صاحب ہو گیا ماں خدا قرآن تو گورا پچھے پوتا چراوا وسو پسے منڈا ملنگ مکھ مدے ہوئی ملا اور پسے منڈے ہوئی چھتے جماعت باری اور 100 ڈبا ام والو اور پسے بھائی مولانا سے زیادتی شروع تالا در کی کر. اب ان ممبروں کو جو 50-50 لاکھ ملے ہیں وہ کہاں آ گئے؟ لڑکے اور لڑکی کی شادی ممبری اور وزارت سے پہلے بھی آپ نے کبھی انٹرکان میں کی ہے یا ابھی کی ہے؟ جب ابھی کی ہے تو یہ پیسے تم نے کہاں سے لائے؟ وقت آنے سے خدا کی قسم، خدا کی قسم کہتے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. ہمارا تو ایک گھر ہے جو ہم بیچ میں رہتے ہیں، ایک گھر، اس پہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے کبھی 1200 روپے ٹیکس لگا دیتے. اس دن گیا ہوں افسر کے پیچھے، میں نے کیا یاد ہے پکان کا کنا تب بیا گما کو تبل روڑی کا کنا چھ مرداروم دیو کپڑے دن. ہم پاکستان میں یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ ہم ایک گھر میں جو اپنے پیسوں سے لیا ہوا ہے اس میں آتا رہے، یہ حق بھی ہمارا نہیں ہے. ہم پاکستان میں یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم مفت پانی پیئیں، مفت پانی. 25 روپے ماوار بمبے کا بل. آپ پشاور کا جو میئر بیٹھا ہوا ہے، میئر چین بھیجا تھا اس کو حکومت نے، تو چین میں بکیاں ہے نہیں، وہ جو تھی وہاں یہ لے کر آ گیا ہے. مچان دیر شو کا نہ دلتا دادو چین نہ رہو خود سے گندگی چوارے ممبران کونسلران تو کینے شکم کم غم بجارے، کونسلر مردارے کا ممبر مردارے کا میئر مردارے کیسا. اب پشاور کا جو میئر ہے اس نے حلقہ بندی شروع کی ہوئی ہے، پتہ آئندہ بھی خوابیں دیکھ رہا ہے کہ میں پھر میئر کیسا بنوں گا. ایسی حلقے بندیاں کر رہے ہیں کہ ان حلقوں میں میرے آدمی آ جائیں اور آئندہ پھر مجھے ووٹ دیں اور میں پھر میئر بن جاؤں. یہ ملک سرمایہ داروں کی ہے، لاکھوں پتی اور کروڑ پتیوں کی ہے. آج غریبوں کے بچے، اس دن پولیس کی بھرتی ہو رہی تھی، سپاہیوں کی بھرتی ہو رہی تھی. خدا کی قسم ایس ایس پی کے میز پہ میں نے بی ایس سی والے کا درخواست دیکھا کہ مجھے سپاہی بھرتی کریں. لعنت ہو ایسے ملک پہ جس ملک میں تعلیم کا یہ حشر ہو کہ بی ایس سی والے وہ سپاہی بھرتی کے پیچھے پھر رہے ہیں. غریبوں کے بچے تو ایم اے اور ڈبل ایم اے اور بی ایس سی اور لا کیے ہوئے در بدر خاک بسر پھر رہے ہیں، اور معتبروں کے جو بچے ہیں وہ میٹرک فیل آج تیرے ملک کے وزیر بنے ہیں. چھوٹی جماعت والے تیرے ملک کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور تیرے ملک کے CCF پاس جو ہے ان کو کلرک ہی نہیں مل رہی ہے. ہاں ہمیں گلہ نہ ہوتا اگر تو ہمارے ساتھ ہمارا ہم سنگ ہو، تیرا بچہ بھی بغیر روزگار کا ہوتا تو میرا بچہ اگر بے روزگار ہوتا تو مجھے رونا نہ آتا. لیکن تیرے بچے تو تھرڈ ڈویژن 10ویں پاس، وہ تو 16 گریڈ میں بھرتی ہو جائے اور میرا BA پاس اس کو کلرک ہی نہ ملے.
تو صدر والوں آنکھیں کھولو، یہ بات آئندہ کے لیے میرے کانوں میں نہ آئے کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت نے اعلان نہیں کیا۔ یہ وہ حکومت ہے جو تم نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے وہ تالی چٹ اور پٹھو ہیں جنہوں نے ملک کا کیا حشر بنا رکھا ہے۔ یہ وہ ملک ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب کچھ بننا آسان ہے، پیر بننا، بزرگ بننا، ممبر بننا، شمبر بننا، سب کچھ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ اور انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو۔ جب تک ہمارے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، خدا کی قسم ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، ولایت اور بزرگی تو درکنار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین وذل الکفار والمشرکین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی روس کو تباہ و برباد کرے، اللہ روس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ہمارے ملک میں اے اللہ جو بدامنی ہے، بے چینی ہے، اے اللہ اس کو سکون اور اطمینان پہ بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کا اور حدیث ہمیں بتا دے، ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے۔ اے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے۔ اردوندہ میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کا، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں۔ کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے 67 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا۔ لاہوریوں کا ایمان مجھے 67 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا تھا۔ تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اب کو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں۔ ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا۔ کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پتھروں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت تھی۔ آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل تھے کہ پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے
بنایا تھا وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں. یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا. میرے بھائیوں بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے. میں خدا کے لیے میں جلدی بس کرنے والا. چلے وہ ہے مت اٹھو نہ ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ. میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، پتا ہوگا اب حضرات کو. میں نے کہا سنو بھائی، اگر فضل الرحمان نے 1 گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ 1 گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں، تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی سہالہ میں تھا. اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں طفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکرٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ 2 مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو 2 مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا. سنو بھائی، بات سنو، وہ کم ہے، بات سنو. اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو، میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو، جو لیڈر ہو، جو غیر عالم ہو، ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے، میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا. جو لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہے. پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بھائی ہیں، بلکہ من تو شدم تو منشودی، من تو شدم تو منشودی، من تن شدم تو جاشودی، من تو شدم تو منشودی، من تن شدم تو جاشودی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری. ہم پنجابی ہیں، تم پٹھان ہو. ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھائے. ہاں، یہ مردی میں مردی کے قصے میں سے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں. مجھے تو ان لوگوں سے اس دن سے نفرت ہے جب سے بھٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے. پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے. اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں ہے.
بالکل اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید آپ میں نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو 17 والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں، تو میں نے کہا 17 والوں کو کیا نمبر معلوم ہو؟ ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 17 پہ بھی اور 18 پہ بھی سب لڑکیاں ہیں، تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا۔ میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں، لاہور کی عورتوں، کراچی کی عورتوں، سندھ کی عورتوں، بلوچستان کی عورتوں، خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھا کیا سنو بھائی، مرد سب تباہ ہو گئے، دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں بی اے بی تھی ایم اے اور ایف اے، یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے بے روزگار کر رہے ہیں، اور تھرڈ ڈویژن لڑکیوں کو لے جا کر اسٹینڈوں میں لڑکوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسری بات سنو، آج تیرا سارا ملک، کراچی، سندھ، صوبہ سرحد، بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا، 14 بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور 65 مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹ ہو کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے۔ شرم کرو بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو، یہاں بچوں، قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان یہ کابل انتظامیہ، روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روزانہ تیرے سرحد پہ 40 اور 50 آدمیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور تم نے درخواست دیا انڈیا گورنمنٹ کو کہ مجھے ذرا کرکٹ جانے کا شوق۔ کرکٹ ادھر دیکھو، جن جن کے گھر میں